ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے دور ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کو بلند آواز سے پکاریں، اور اگر ہم سے قریب ہے تو ہم اللہ رب العزت کو آہستہ سے پکاریں، آہستہ سے دعا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتلائیے تاکہ ہم اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کریں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ساری باتیں شیئر کر سکیں، تاکہ ہم اللہ رب العزت سے گفتگو اور کلام کر سکیں۔ اس کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق اور میرے بارے میں پوچھے کہ میں کتنا قریب ہوں تو کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے، میرے متعلق پوچھے تو کہہ دیجئے کہ عنی فإنی قریب، کہ میں اپنے بندوں سے بالکل قریب ہوں۔ کتنی زبردست آیت ہے نا کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، جب انسان کے پاس اسباب نہیں ہوتے اور ہر طرف سے مایوس ہو کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو دور فرما دیتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کتنا اللہ قریب ہے نا، کتنی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کتنی تسلی دے رہا ہے کہ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، اور ہر چیز میرے قبضہ قدرت کے اندر ہے اور ہر حاجت کو پوری کرنے والا میں ہوں۔ آئیے یہ آیت کریمہ بڑی زبردست ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حاجت مند، تمام ضرورت مند، تمام انسانوں کو اتنی تسلی دی ہے کہ اللہ ہم سے کتنا قریب ہے اور کتنی ہم سے محبت فرماتا ہے۔ آگے آیت کریمہ ہے اجیب دعوت الداعی، کہ جب پکارنے والا مجھے کوئی پکارتا ہے، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، اذا دعانی، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع، کہ جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لبیک کہتے ہیں، لبیک عبدی، کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب جب بھی کوئی پکارتا ہے اور جب جب کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے نا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے میں تمہاری طرف دوڑ کر کے آؤں گا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو پھر میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری مدد کرنے کے لیے، ہماری حاجت پوری کرنے کے لیے، ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر وقت ہما وقت تیار ہے، بس ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، ہے کوئی اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے قریب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کہ کون ہے،
کون ہے جو بے قرار کی بے قراری کو سن کر جب بے قرار شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کو اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، کتنی زبردست آیت ہے کہ جب کوئی بے قرار شخص، جب کوئی مصیبت زدہ شخص اذا دعاہ، جب پکارتا ہے اس اللہ کو، جب یاد کرتا ہے اس اللہ کو، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو وہی اللہ کی ذات ہے کہ جو اس شخص کو اس کی مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کہ جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے، جب تجھے کسی چیز کی حاجت ہو، اللہ سے مانگ، اللہ تجھے دے دے گا۔ جب تجھے کسی چیز کی اور جب تجھے مدد کی ضرورت ہو، اللہ سے مدد مانگ، اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیری حاجت کو پوری کرے گا۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ انسان اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا بن جائے، کہ میرے بندے میری بات کو مان لے، میری بات پر عمل کر لے، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کر لے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات کے اوپر پکا ایمان لے کر کے آ جا، میرے اوپر پکا یقین کر لے، میرے اوپر پکا اعتماد کر لے، میں تیری حاجتیں پوری کر دوں گا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یقیناً شاید کہ تم راہ پا جاؤ، تمہارے لیے راستے ہموار کر دیے جائے۔ لعلہم یرشدون، کہ جب تم اللہ کے حکموں پر عمل کرو، اللہ پر ایمان لے کر کے آ جاؤ، اللہ کو اپنا خدا، اپنا رب تسلیم کر لو، یقیناً تمہارے لیے راہ ہموار کر دی جائے گی، مشکلات دور کر دی جائے گی، پریشانیاں ہٹا دی جائے گی، پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے، ہم سے اللہ ناراض ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، جب کبھی بھی پکارتا ہے، پوری زندگی گناہ کرتا رہا، خطائیں کرتا رہا، ایک دم سے اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوا اور اس نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ، اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، اے اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اے اللہ میں حالات کے اندر گرا ہوا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کی دعا کا فوراً جواب دیتا ہوں، لبیک لبیک میرے بندے، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، میں تجھ سے قریب ہوں، میں تیرے پاس میں ہوں، میں تیری حاجتوں کو پوری کر دوں گا۔ ان آیات میں کتنی تسلی ملتی ہے نا۔ تو ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، یقیناً اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کرواتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کرواتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی حاجت مند، ہے کوئی ضرورت مند کہ جس کی ضرورت کو پوری کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی مراد پوری کر دی جائے۔ اللہ کتنی تسلی دیتا ہے نا۔ تو ہمیں تو تہجد میں اٹھنا چاہیے، اور تہجد میں اٹھ کر کے کامل یقین کے ساتھ، کامل اعتماد کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کیوں نہیں اللہ ہماری مرادوں کو پوری کرے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا نا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، کہ جو کوئی پکارے گا اٹھ کر کے، پوری دنیا سو رہی ہے، سب رات کی نیند لے رہے ہیں، اور یہ بندہ اپنی مصیبت کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے،
اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا پر لبیک کہتا ہے، میرے بندے میں تیرے سامنے حاضر ہوں، میرے بندے میں تیرے پاس میں موجود ہوں، میں تیری ضروریات کو پوری کرنے والا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں ان ساری قرآنی آیات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو تسلی دی ہے، جو انسانوں کی رہنمائی کی ہے، جو انسانوں کی رہبری کی ہے، جو انسانوں کو اپنے سے قریب کر لیا ہے کہ تم اور میں بالکل قریب قریب ہے، ایک انسان اور ایک اللہ کی ذات، ان دونوں کا بڑا خاص تعلق ہے، بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ سنتا ہے، تو ہمیں کامل یقین رکھنا ہے، کامل ایمان رکھنا ہے، مکمل اعتماد رکھنا ہے کہ یقیناً اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ حکمت کے اور اسی طریقے سے مصلحت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کا صلہ کبھی جلدی دے دیتا ہے، کبھی تاخیر سے دیتا ہے، کبھی اس کا نعمل بدل دے دیتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ساری چیزیں اور جو کچھ ہم نے مانگا تھا دنیا میں نہ ملا جنت میں مل جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ان چیزوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، نا امید کبھی نہیں ہونا ہے۔ اگر ہم نا امید ہو گئے تو اس کے در کو چھوڑ کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تو خود فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کہ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، جب مانگے تو اللہ سے مانگ، یہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔